ارشاد حسین انصر حسین صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلوات پڑھے محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات علی محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین رامش بھائی کے گھر میں اپنی برکتوں کو رحمتوں کو نازل فرمائے آمین ان کے والد بزرگوار کے درجات کو بلند فرمائے آمین جتنے بھی شہداء ہیں امت کے حالیہ دنوں میں خصوصاً شہید حسن نصر اللہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین مختصر دو جملے تاکہ آپ لوگوں کا کھانا بھی ٹھنڈا نہ پڑ جائے کافی دیر سے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عالم اسلام میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ قوانین بنائے شیعہ چاہے کسی بھی دنیا میں کسی بھی علاقے میں رہے اس نے دو قوانین پہ عمل کرنا ہے پہلا قانون کہ جو وہ کہیں وہ ہم نے کرنا ہے بے شک جس سے وہ ہمیں روکیں ہم نے رک جانا ہے دوسرا قانون جو اس قانون سے بھی اہم ہے وہ قانون یہ ہے کہ شیعہ کہیں پر بھی رہے گا اس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے وہ ایک چیز کے بیس پر ہوگا شیعہ کے ساتھ اس لیے ریلیشن نہیں بنائے گا مال کی بنیاد مقام کی بنیاد شہرت کی بنیاد یا قوم رنگ نسل کی بنیاد یہ ریلیشن بنائے گا محبت کی بنیاد اور وہ محبت کس کی ہوگی محمد اور آل محمد کی اور آپ کو نظر آتا ہے یہ ریلیشن 40 اماموں سے بے شک 22 ملین لوگ کربلا پہنچے حالانکہ ایک دوسرے کی زبان کو نہیں جانتے رنگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے مختلف کلچر سے آتے ہیں لیکن ہم سب کو کون جمع کرتا ہے امام حسین محبت محمد اور وآل محمد اب یہیں پہ مثال لے لیں کہاں موزمبک کہاں پاکستان کہاں انڈیا تو ہم سب یہاں جمع ہوئے آنے سے پہلے کوئی کسی کو جانتا نہیں تھا لیکن ہمیں کس نے ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا محبت آل محمد محبت محمد اور عالم محمد جب تعلقات اس چیز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں تو وہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں کیونکہ یہ محبت وداؤٹ اینی لالچ ہے لیکن اگر آپ کسی سے رشتہ بناتے ہو حسن کی بنیاد پہ مال کی بنیاد پہ جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ اہل بیت اور خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اس حرارت محبت حسین کو کبھی دلوں سے بجھنے نہیں دے گا تو جب تک محبت حسین ہے تب تک مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت بنتی رہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب اس قرآن کی آیت میں خدا نے ہم سے محبت نہیں مانگی ہم سے مودت مانگی یعنی یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو یہ ضرور ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ لیکن وہ بھی مقام مودت ہے کہ فرمایا آل سے مودت کرو یہ نہیں کہ محبت کرو عربک میں لفظ عشق بھی ہے لفظ محبت بھی لفظ مودت بھی لیکن کہتے ہیں جو مودت ہے وہ سب سے ہائی کیٹیگری ہے وہ کیسے مثلاً آپ محبت بیوی سے کرتے ہیں بچوں سے کرتے ہیں اپنے کاروبار سے کرتے ہیں اپنے وطن سے اپنے کلچر سے اپنی زبان سے
اپنی گاڑی سے، اپنی فیکٹری سے، اپنی سیلری سے، سب سے انسان کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. ایون ہر چیز سے آدمی محبت کرتا ہے، کم و زیادہ. اب سوال یہ ہے کہ میں نے اگر امام حسین سے بھی محبت کرنی ہے تو پھر یہ محبتیں کہاں اور وہ محبت کہاں؟ تو کیونکہ پھر محبتیں جب آپس میں ٹکرا جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو مولا حسین سے بھی محبت ہے پر پیسے سے بھی محبت ہے، تو وہ ایک طرف مولا حسین کی محبت رکھتا ہے، دوسری طرف پیسے کی محبت رکھتا ہے، کبھی کبھی کمپرومائز بھی کر جاتا ہے. لیکن اسی لیے کہا کہ ہم آل رسول سے محبت نہیں کرنی، کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی. تو پوچھا گیا کہ فرق مودت اور فرق محبت کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی ساری محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. اب جب آپ کربلا کے سینیریو میں آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کربلا میں محبتیں قربان ہوتی ہوئی نظر آئیں. ایک محبت پہ بیٹا قربان ہوا، بھائی قربان ہوا ہے، ماں قربان کیا، چادر قربان کی، 6 مہینے کا بچہ قربان کیا، جوان قربان کیے. کس کے لیے؟ مودت کے لیے. محبت کے لیے. تو بیویوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں حسین کی مودت تھی اور مولا حسین کے دل میں خدا کی مودت. ہم نے یہ جو سفر دنیا میں طے کرنا یہ سفر ہے کہ ہم نے مقام محبت سے نکل کر مقام مودت پہ آنا ہے. اور آخری جملہ اور زحمت کو تمام کروں، ہمیشہ کہتا ہوں اہل بیت سے محبت کرنا کمال نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کرنا کمال نہیں، کیونکہ اگر کوئی چیز ہے ہی با کمال تو اس سے محبت تو ویسے ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. با کمال کو محنت نہیں کرتی، وہ ہے ہی با کمال. ایک حسین تصویر ہوگی، ہر بندہ تعریف کرے گا. اگر جب آپ تصویر کی تعریف کرو تو کمال تصویر کا ہے یا تعریف کرنے والے کا؟ تصویر کا ہے. اگر پھول خوبصورت ہے تو ہر بندہ تعریف کرے گا. اب تعریف کرنے والا کہے کہ بھائی میں نے پھول کی تعریف کر دی، کہیں بھائی اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ پھول ہے ہی ایسا. تو اللہ نے انہیں بنایا ہی با کمال ہے. وہ اتنے سخاوت میں با کمال، حسب میں با کمال، نسب میں با کمال، شجاعت میں با کمال، علم میں با کمال، تقویٰ میں با کمال. تو ہر بندہ تعریف کرے گا. کہ آپ کسی بھی 4 اہل سنت کو بھی بلاؤ، یعنی آپ دربار معاویہ میں بھی علی کے قصیدے پڑھیں گے. اس نے کسی کو بولا کہ آج مجھے ذرا علی کے فضائل سناؤ، اس نے امیر المومنین کے فضائل اسے سنا دیے. تعریف آپ دیکھو کہ ہر بندہ کرے گا، وہ جار جرداق ہو، وہ مسیحی ہوں، وہ کرسچنز ہوں، سارے اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیں ہی با کمال. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم مودت کریں، کیونکہ مودت میں ہماری قربانی ہے. ایثار کرتے ہو پھر آپ نے کرنا ہے. کربلا کے سفر پہ جانا یہ قربانی ہے، حج عمرے پہ جانا یہ قربانی ہے، نماز کے لیے وقت نکالنا یہ ٹائم کی قربانی ہے. تو جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے تب تک مقام مودت تک نہیں پہنچیں گے. کسی پاکستان کے ہم سے ایک فوجی نے پوچھا کہ آپ شیعہ حضرات جو ہیں جب فضائل پڑھتے ہیں تو حضرت علی کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ جنگوں میں باتیں، شجاعت کی باتیں، تو کہا کچھ اور کے بھی بیانات کر دیا کریں. تو میں نے کیونکہ فوجی صاحب تھے تو میں نے فوجیوں والی مثال، تو میں نے کہا کہ ایک فوجی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارڈر پہ سرحد کی حفاظت ہے. فوجی کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، وہ انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بارڈر کی دفاع کرے. تو میں نے کہا میں ایک چھوٹی سی مثال، کوشچن ہے اسی میں میرا آنسر ہے. تو کیا؟ میں نے کہا اگر ایک بارڈر پہ 4 فوجی کھڑے ہوں اور دشمن اٹیک کرے، 3 بھاگ جائیں، ایک میں نے کہا آپ کس فوجی کی تعریف؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بھاگنے والوں سے کون محبت کرے گا؟ بارڈر پہ رک جائے، خوشی کی تعریف بھی ہوگی. پاکستان میں پھر نشانے حیدر بھی دیا جاتا ہے اور یہ وہ. تو میں نے کہا جواب آپ خود دے رہے ہیں، پھر پوچھ بھی رہے ہیں کہ شیعہ علی سے پیار ہیں ہی اتنے با کمال کہ ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے. اب مولا علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ہیں با کمال، لیکن فرمائے شیعو کون لنا زینن ولا تکون لنا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. کہ اگر لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، اب جب ہم نہیں ہیں پھر لوگ ہماری نمائندگی کون کر رہا ہے؟
تم شیعہ کر رہے ہو. تو فرمایا ایسے بننا کہ جب دنیا تجھے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے کہ اس کا مولا علی. سبحان اللہ. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ایسا بنائیں کہ جس سے امام زمانہ کا دل کیا ہو جائے, خوش ہو جائے, خوشبود ہو جائے. ہمیں انصار امام زمانہ میں سے بنائے, الہی ہمیں وہ معرفت دے, ہمیں وہ توفیق دے کہ مولا کے لشکر میں شامل ہو سکیں. حق محمد و آل محمد ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. اللہ خاص جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے. شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے. اس وقت اسلام کے بدترین دشمن یہ زائنسٹ لوبی اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. جتنے بھی مجاہدین اسلام میں پروردگار عالم انہیں کامیابی عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرمائے. قبولیت کی لیے مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد.